الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. میرے قابل احترام بھائیو، قرآن مجید کی جس حصے کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے میں متقین کی صفات کو بیان فرمایا ہے، اور آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات کے اوپر دو حکم لگائے ہیں۔ یہ متقین کی صفات ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا، اور امت کا بہت بڑا حصہ ایسا ہے جس نے نبی کو بھی نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، حشر کو نہیں دیکھا، حساب کتاب کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اللہ کے رضا کے لیے خیر کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی بیان فرمائی ہے، اور آگے دو حکم لگائے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، ان صفات کے حاملین دنیا میں ہدایت پر ہے۔ اور یہ ایک قانون ہے کہ جب حکم صفات پر لگایا جاتا ہے تو وہ صفات حکم کے لیے علت ہوتی ہے۔ تو پہلا حکم یہ لگایا گیا ہے کہ یہ لوگ دنیا میں ہدایت پر ہے جو ان صفات کے حاملین ہیں، اور دوسرا حکم پھر آگے یہ لگایا ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ آخرت میں کامیابی پانے والے۔ دنیا میں یہ لوگ ہدایت پر ہے اور آخرت میں یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ دنیا میں ہدایت پر ہے کیا مطلب؟ یعنی یہ لوگ اس راستے پر ہے جس راستے کے طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ جس راستے کے رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 4 بڑی اور 100 صحائف کو نازل فرمایا، 4 بڑی کتابوں کو 100 صحائف کو نازل فرمایا۔
دنیا کے اندر ان لوگوں کا سفر اس راستے پر گزر رہا ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں، جس راستے پر چلنا اللہ چاہتے ہیں، ان کا سفر اس راستے پہ ہے۔ یہ ہدایت۔ اور آخرت کے اندر، آخرت میں کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملے گی کیونکہ آخرت کے دن کا اللہ تبارک و تعالی اکیلا بادشاہ ہے۔ دنیا کے اندر تو مجازی مالک بھی ہے، مجازی بادشاہ بھی ہے، لیکن آخرت کا مالک اکیلا اللہ ہے، آخرت کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ وہاں صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے اس کو نوازے گا جس نے دنیا میں اللہ کو راضی رکھا ہوگا، اور جس نے دنیا کی یہ مختصر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہو۔ مالک، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ مالک، سیٹھ، ماں باپ دنیا میں کس سے راضی ہوتے ہیں؟ جب آدمی ان کی بات مانتا ہے، ان کا حکم مانتا ہے، تو باپ بھی راضی ہوتا ہے، ماں بھی راضی ہوتی ہے، نوکر کا سیٹھ ہے تو وہ بھی راضی ہوتا ہے، غلام کا مالک ہے تو وہ بھی راضی ہوتا ہے۔ اور جب ان کے حکم کے تعمیل نہیں کی جاتی ہے، باپ ہے تو ناراض، ماں ہے تو ناراض، سیٹھ ہے تو ناراض، اور سید اور مالک ہے تو ناراض۔ تو اب ظاہر ہے جب ہم دنیا کے اندر اپنے رب کا حکم مانیں گے تو ہم سے کیا ہوگا؟ راضی ہوگا، اور جب ہم اپنے رب کا حکم نہیں مانیں گے تو ہم سے کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ اب دنیا کی زندگی ہدایت پر ہو، آخرت میں کامیابی ملے، اس کے لیے ہم نے، جیسے کہ قاضی بیضاوی نے بیان کیا ہے اور قرآن مجید کی اسی آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین کامل ہو، اور اسی طریقے سے ہمارا عمل بھی کامل ہو، تو دنیا کی زندگی ہدایت پر گزرے گی، آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو کامل بنانے کے لیے اور اس طریقے سے یقین کو کامل بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بار بار ان دلائل میں غور فکر کا حکم دیا ہے جن سے ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن لانے میں یکے بعد دیگرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت پر، اللہ کے وجود پر، اللہ کے الوہیت پر بہت بڑے دلائل ہے، لیکن دلائل ان کے لیے ہے جو اس میں غور فکر اس نیت سے کرے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اتنا بڑا اجر ہے کہ رات کو آدمی سوتے وقت اگر بستر پر وضو کر کے جائے، اللہ کو یاد کرے، اور صبح اٹھے وضو سے پہلے جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، ہر وقت یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ زمین آسمان، دریا پہاڑ ہوا اور یہ چرند پرند، ان تمام چیزوں کو تو نے عبث پیدا نہیں فرمایا، میرے تیرے فائدے کے لیے اللہ نے فرمایا۔
اور یہ دلائل ہے. کیا خوب کہا علامہ اقبال نے، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون اٹھاتا ہے سمندروں کے موجوں سے سحاب، کس نے بھر دیا موتیوں سے خوشہ گندم کا جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئی انقلاب. ہے کوئی اللہ کے سوا جو دن کے بعد رات کو لا سکے، رات کے بعد دن کو لا سکے؟ کبھی بہار آتا ہے، کبھی خزان، کبھی گرمی، کبھی سردی. اللہ کا ایک حکم ملتا ہے تو یہ پورا فضا ڈیفریزر بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا حکم آتا ہے تو یہ پورا فضا یہ ہیٹر بن جاتا ہے، موسم یکدم تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سارے دلائل ہے. جا بجا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کامل بنانے کے لیے، اعتقاد اور یقین کامل بنانے کے لیے ہمیں ان دلائل کے اندر غور فکر کی دعوت دی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اللہ نے دعوت دی. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عمل کامل بنانے کے لیے، اس بات کی طرف میں واپس آؤں گا، اللہ تبارک و تعالی نے عمل کامل بنانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے محاسبے کا، کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی دیکھے کہ آنے والے کل کے لیے اس نے آج کے دن میں کیا روانہ کیا ہے. رات کو جب ہم اپنی بستر پہ جائے تو دن بھر کی کمائی پر نظر ڈالے کہ آج کے دن میں نے آخرت کے لیے جو کچھ روانہ کیا ہے، اس میں نمازیں کتنی ہے، اس میں تلاوت کتنی ہے، اس میں ذکر کتنا ہے، اور اس میں نیک اعمال کتنے ہیں، اس میں گناہ کے کام کتنے ہیں. اگر ہم روزمرہ اعمال کے اوپر نظر ڈالتے جائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اعمال، نیک اعمال کے طرف شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے بچنے کا راستہ ملے گا. اور ہم وہی زندگی اگر گزارنے لگ جائے جو حیوانات کی زندگی ہے، غفلت کی زندگی ہے، تو پھر ہم میں بھینسوں میں، ہم میں بکریوں میں، ہم میں بیلوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل. کہیں اللہ فرماتے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گنگے بہرے ہیں. اور کہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں بل ہم کالانعام اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے، جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ غافل ہے، کیونکہ جانوروں کو جو عبادت ملی ہے وہ اپنی عبادت میں رائی کے دانے کے برابر کوتاہی نہیں کرتی. کل قد عمل صلاتہ، ہر مخلوق کو اپنی نماز معلوم ہے، اور کوئی مخلوق اپنی نماز میں، اپنی عبادت کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتی. یہ تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. بل ہم اضل. اگر ہم روزانہ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے، ہم سے قتل نہیں ہوگا، نہ حق قتل نہیں ہوگا، ہم پھر کسی کے دل کو نہیں دکھائیں گے، اور ہم کسی کے مال کے طرف ہاتھ نہیں بڑھائیں گے جو تمام کے تمام فتنوں کا جڑ ہے. لوگوں کے جیبوں پہ نظر رکھنا، لوگوں کے مالوں پر نظر رکھنا، لوگوں کے زمینوں جائیدادوں پہ نظر رکھنا، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا، جائز ہو نہ یا ناجائز طریقے سے، یہ تمام فتنوں کا جڑ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس
گندگی کو دلوں سے نکالنے کے لیے، ہمارے دلوں کو اس گندگی سے پاک کرنے کے لیے ارشادات فرمائے، بیان فرمائے۔ ایک انصاری صحابی آئے، کہنے لگے حضرت استعملت فلانا ولم تستعملنی، آپ نے فلاں کو گورنر بنایا، مجھے گورنر نہیں بنایا۔ انصار میں سے تھا یہ آدمی۔ آپ نے فرمایا کہ انکم سترون بعد اثرا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اور یعنی میری امت اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ میری امت کے اندر ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان ہونے کے باوجود لوگوں کے ہاتھ قومی خزانوں کی طرف بڑھیں گے، دونوں ہاتھوں سے قومی خزانے کو لوٹیں گے، اور قوم کے وسائل اپنے بچوں پر خرچ کریں گے، اور نوکریاں اپنے گھروں، اپنے جو ہے نا گھر کے افراد کو دیا کریں گے۔ ایک زمانہ آئے گا۔ فقال رجل فماذا تأمرنا یا رسول اللہ، حضرت ہمارے لیے ایسے زمانے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ادو الیہم حقہم، آپ نے حکمرانوں کی نافرمانی نہیں کرنی، وہ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے، اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ بھی اپنی آخرت کو تباہ کریں۔ اگر وہ چور ہے، ڈاکو ہے، قومی خزانے کو لوٹتا ہے، تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ سڑکوں پہ آ جائے، دھرنے دے اور عوام کو، پبلک کو پریشان کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کیونکہ ایک اور موقع پر ایک صحابی نے پوچھا، ان کان علینا امراء یمنعون حقنا ویسألون حقہم، حضرت اگر ہمارے بادشاہ ایسے ہو کہ وہ اپنا حق تو ہم سے مانگتے ہیں لیکن ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا، ان کے بات سنا کرو، ان کی اطاعت کرو، بغاوت نہیں کرو۔ حتی تلقونی علی الحوض، موت تک آپ نے ایسا کرنا ہے۔ حوض کوثر پر جب تم میرے پاس آؤ گے، میں تمہارے صبر کا ثواب اللہ سے تمہیں دلاؤں گا۔ اور جب یہی لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنت میں ہر ایک آدمی سردار ہوگا، اور جنتی عاملہ سلام علیکم سلام سے پکارے گا، یہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو دنیا کے اندر ایسا کوئی بڑی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، یہ اتنا اعزاز ہمیں کیسے ملا؟ تو جواب ملے گا بما صبرتم، دنیا میں تم نے صبر کا راستہ اختیار کیا، اس لیے یہ اجر تمہارے لیے۔ عرش کے سارے دروازے کھل جائیں گے، اعلان ہوگا سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تبارک و تعالی خود فرمائیں گے۔ یہ اعزاز اکرام ان کے لیے ہے جو دنیا کے تکالیف پر صبر اختیار کرتے۔ تو ہمارے نبی نے ہم سے یہی فرمایا کہ بادشاہ اگر تمہیں تمہارا حق نہیں دیتا، اپنا حق تجھ سے مانگتا ہے، تو صبر کا راستہ اختیار کرو، ان کے حکم کی تعمیل کیا کرو، بغاوت کا راستہ اختیار نہ کرو۔ ایک زمانہ آئے گا، یہ گناہ عوام پبلک کے اندر بھی پیدا ہوں گے، بادشاہوں میں بھی پیدا ہوں گے، لیکن جب گناہ بادشاہ میں پیدا ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک اس لیے ہے کہ بادشاہ کی زندگی کا عوام کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جو کام بڑا کرتا ہے چھوٹے وہی کام کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس لکع بن لکع، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک علاقے میں، ریاست میں سب سے بڑا معزز کمینے کا بیٹا نہیں بنے گا۔ باپ بھی کمینہ، بیٹا بھی کمینہ۔ لوکا
عربی کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو نسب اور حسب کے اعتبار سے گرا پڑا ہو. نسب کے اعتبار سے بھی گرا پڑا اور حسب پیشے کے اعتبار سے بھی گرا پڑا. بس پیسہ ہے اس کے پاس. اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ نسب اور حسب پیچھے چلے جائیں گے. مال دولت سونا چاندی کی عزت آگے آ جائے گی. جس کے پاس پیسہ ہوگا بھلے جس طریقے سے کمایا ہے اس کی عزت ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے شراب کی کمائی سے پیسہ جمع کیا ہے, زنا کے اڈے چلا کر پیسہ جمع کیا ہے, چوریاں اور ڈکیتیاں ماری ہے پیسہ جمع کیا. اس کو نہیں دیکھا جائے گا. پیسہ زیادہ ہے اسی کی عزت ہوگی. ایسا زمانہ ہے. لیکن پھر اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی سونا چاندی مال دولت کی عزت کو خاک میں ملائیں گے, اور اس وقت جو لوگ ہوں گے وہ اپنی نظروں سے دیکھیں گے. تاکہ الارض افلاز کبدها امثال الاسطوان من الذهب والفضه, زمین اگلنا شروع کر دے گی سونا چاندی کو, اور یہ جو ستون ہے پلر اسی طرح بڑے بڑے راڑ جو ہے نا اوپر آ جائیں گے سونا چاندی کے. فَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي, چور گزرے گا سونے کا بڑا راڈ پڑا ہے, حسرت کرے گا, حسرت سے کہے گا کہ اس سونا چاندی کو چوری کرتے میں نے قیمتی ہاتھ کٹوایا, آج اسی سونا چاندی کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اٹھانے والا کوئی نہیں. وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَتَلْتُ, قاتل جب دیکھے گا کہے گا کہ اسی سونا کے لیے تو میں نے لوگوں کو مار ڈالا تھا. آج کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. وَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِيمِي, اور رحم کے رشتوں کو قطع کرنے والا جب سونا چاندی کو دیکھے گا کہے گا کہ اسی سونا چاندی کے لیے تو میں نے رحم کے رشتوں کو کاٹ ڈالا تھا. میں چچا کے ہاں نہیں جاتا تھا, خالہ پوپی کے ہاں نہیں جاتا تھا, بہنوں کے ہاں نہیں جاتا تھا, بھائیوں کے ہاں نہیں جاتا تھا, دادا نانا کے پاس نہیں جاتا تھا. جانے سے خرچہ ہوگا, سونا چاندی ختم ہو جائے گا, مال دولت ختم ہو جائے گی. آج اس کو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا, پھر ان کو دعوت دی جائے گی, جس کو جتنا چاہے اٹھا کے لے جائے, کو اٹھانے والا نہیں ہو. جیسے کہ آج مٹی جگہ جگہ پڑی ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ مسجد سے نکلنے کے بعد آپ کو جتنی مٹی چاہیے اٹھا کے لے جائے, کوئی اٹھائے گا؟ یہی حال ہوگا. اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی اسی سونا چاندی مال دولت کو, جس کی محبت آج ہم نے اپنے دلوں کے اندر بسائی ہے اور اللہ کی محبت کو نکالا ہے, اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر اس کو بے اثر کر دیں گے, اس کی عزت کو ختم کر دیں گے, اور یہ بتائیں گے کہ یہ آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں ہے, یہ آخرت کی کرنسی نہیں ہے. آخرت کی کرنسی اعمال ہے. ذرا ہوش میں آؤ. جو آخرت کی کرنسی ہے آخرت میں کام آئے گی وہ اعمال ہے, اسی کو اختیار کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء, 15 گناہوں کے اندر جب میری امت مبتلا ہو جائے گی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں آئے گا. اذا كان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما, 2 طبقے ہیں, حکمران اور عوام, 2 طبقے ہیں, اور ان دونوں کو ملا کر ایک ریاست جو ہے نا وہ بن جاتی. اذا كان المغنم دولا, حکمرانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جائے گی کہ وہ چور ڈاکو ہو جائیں گے, اور ان کے دونوں ہاتھ قومی خزانے کے طرف 24 گھنٹے بڑھتے رہیں گے. ان کی نظر ہمیشہ قومی خزانے پر ہوگی. کب کس وقت ہمیں موقع ملتا ہے تاکہ قومی خزانہ اٹھا کر اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے, اپنے بچوں پہ خرچ کرے. یہ ان کا جو ہے نا ان کی کرتوت ہوگی. امیر سے امیر حکمران, افسوس کے بعد یہ ہے غریب مسلمان ریاستوں کے امیر سے امیر حکمران حج پہ جاتے ہیں تو سرکاری خرچے سے,
بچہ بیمار ہوتا ہے علاج سرکاری خرچے سے، اور مزدور اپنے بیمار بچے کا علاج اپنے پیسوں سے کرتا ہے۔ یہ فرق دے۔ حالانکہ وہ قومی خزانہ ہے، جتنا حق اس پر حکمرانوں کا ہے اتنا حق اس خزانے پر غریب عوام کا بھی ہے، لیکن غریب عوام پر 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا خزانہ حکمرانوں پر اور ارکان پارلیمنٹ پر خرچ ہوتا ہے، جو اسلام کے سراسر منافی ہے۔ یہ کام جب ہونے لگ جائے گا حکمرانوں میں، جب یہ بیماری پیدا ہو جائے گی، والزکات مغرمہ، ہاں، اور اسی طریقے سے زکات باعث نقصان سمجھنے لگ جائیں گے لوگ، اور امانت کو مالی غنیمت سمجھنے لگ جائیں گے لوگ۔ یہ عوام میں یہ بیماری پیدا ہوئی، امانت کو اپنے لیے استعمال کرنا ایسا حلال سمجھنے لگ جائیں گے جیسے کہ مالی غنیمت، اور زکات دیتے وقت گھبرائیں گے، جیب میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، زکات نہیں دے گا، ہر سال میں زکات دیتا رہوں گا، میرا مال ختم ہو جائے گا، زکات نہیں دیتا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا وَالِدَهُ، بیوی کا فرمان بردار ہو جائے گا، ماں کا نافرمان، ہائے ہائے، وہ ماں جس نے سردی سے تجھے بچایا، گرمی سے بچایا، خود تیرے پیشاب میں سوئی اور تجھے سوکھے جگہ میں سلایا، آج مسلمان ہونے کے باوجود بیوی کے لیے تم اسے گالی دیتے ہو، اسے ناراض کرتے ہو، اور اسے گھر میں تنہا چھوڑ کر نکل کر دوسرے گھر میں رہتے ہو۔ کتنے افسوس کی بات، بیوی کی بات ماننے لگ جائے گا، ماں کا نافرمان بن جائے گا، اور دوستوں کے لیے وفادار ہو جائے گا، باپ سے بے رخی اختیار کرے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ ادنا صدیقہ و اقصی والدہ، دوستوں کے قریب، باپ سے دور ہو جائے گا۔ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ دین کا علم حاصل کریں گے لیکن دین کی خدمت کے لیے نہیں، فساد برپا کرنے کے لیے۔ جیسے کہ آج مختلف ممالک کے اندر سینٹر کھولے گئے، اسلامی سینٹر، وہاں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے، ورنہ ہمارے دشمنوں کو کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے اپنے ممالک کے اندر اسلامک سینٹر کھولے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر مدرسوں کے ساتھ دشمنی سر پہ اٹھا رکھی۔ وصاد القبیلۃ فاسقہم، سب سے بڑا فاسق جو علاقے کا ہوگا وہ قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ وکان زعیم القوم ارذلہم، سب سے گھٹیا ذلیل آدمی وہ قوم کا لیڈر بن جائے گا، وہ ملک کا سربراہ بن جائے گا، وہ وزیر بن جائے گا اسلامی ریاست کے اندر۔ واتخذت القیان والمعازف، اور گانا گانے والوں کو لوگ باری فیس ادا کر کے اپنے مجالس میں بلا کر ان کو جو ہے نا بٹھائیں گے، اور خود زمین پر بیٹھ کر ان کو سنیں گے، سامان موسیقی عام ہو جائے گا، گانا گانے والوں کو عزت مل جائے گی۔ آج کل افسوس کے بعد یہ ہے، کراچی کی سرزمین یہ علم کی سرزمین ہے، یہاں ایسے ایسے علماء موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے۔ ہمارے شیخ الجامعہ، کہاں کہاں سے فون آتے ہیں کہ میں نے کراچی آنا ہے اور شیخ الجامعہ سے ملاقات کر، کس طریقے سے ملاقات ہوگی؟ سنا ہے ملاقات بہت مشکل۔ یا ایسے لوگ ہیں جو سینکڑوں کتابوں کے مصنفین ہیں، آج تک ان کو کسی سربراہ مملکت نے ایوارڈ سے نہیں نوازا۔ ڈانس کرنے والوں کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، گانا گانے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کا حال میں بتاتا ہوں، اور یہ قیامت کی علامات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ علامات پیدا ہو جائے گی اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔
ایک روایت میں واتخذت القیان والمعازف، اور دوسری روایت کے اندر ہے وظہرت القیان والمعازف. گانا ناچ، گانا سننا عام ہو جائے گا، آلات موسیقی عام ہو جائیں گے. آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کے کانوں کے اندر آلات موسیقی لگے ہوئے ہیں اور 24 گھنٹے وہ گانے سنتے رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر حال پہ رحم آتا ہے اور ترس بھی آتا ہے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں. کون سمجھائے؟ ماں باپ خود اس لعنت کے اندر مبتلا ہے. اس نے اپنے باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، وہ بھی یہی حرکت کر رہے، اس لیے وہ بھی بچے نے بھی وہی حرکت شروع کر دی. وشربت الخمور، شراب نوشی عام ہو جائے گی. ولبس الحریر، ریشمی لباس لوگ پہننا شروع کر دیں گے. یعنی جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نظر آئے گی اس کی طرف بڑھیں گے قصداً. وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہونے لگ جائے گی. آج مسجد کے تعظیم کا یہ حال ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے موبائل آن ہوتا ہے، فون آتا ہے، بازار کی ساری باتیں مسجد میں اگلنا شروع کر دیتے. یہ حالات ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بیماریاں امت کے اندر پیدا ہوگی پھر کیا کرو؟ پھر انتظار کرو سرخ ہواؤں کے چلنے کا، او زلزلتن او مسخن او خسف. زلزلوں کا انتظار کرو، شکلوں کے مسخ کیے جانے کا انتظار کرو، زمین کے اندر دسائے جانے کا انتظار کرو. اب یہ عذاب جو ہے نا آ سکتے ہیں. میرے دوست، میرے بھائیوں، اپنے اعمال کے محاسبہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں نے اور ہم مسلمانوں نے مکمل عذاب کے لیے اللہ کی اس زمین پر، اللہ کی اس دھرتی پر ماحول تیار کر رکھا ہے. اس وقت اگر نشانے پر ہے تو مولوی اور مدرسہ، داڑھی اور پگڑی نشانے پر ہے، کوئی بھی ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں، قال اللہ اور قال رسول کیوں پڑھا رہے. مکمل عذاب کے لیے میدان تیار کیا جا رہا. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ حکمران مدرسوں میں جایا کرتے تھے، مدرسوں کی سرپرستی کیا کرتے تھے اور علماء سے دعائیں لیا کرتے تھے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں مجھے شک تھا کہ میرے والد سبکتگین ہے یا نہیں ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے، میری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک طالب کبابچی کی دکان کے آگے کھڑا تھا، کتاب دیکھ رہا تھا. سلطان نے دیکھا اپنا شاہی چراغ، رات کو دورے پہ تھے، اپنا شاہی چراغ اس طالب کے حوالے کر دی. رات کو گھر گئے تو خواب دیکھا، اور خواب کے اندر بتایا گیا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، وارث انبیاء کی مدد کی وجہ سے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. 3 سوالات کا جواب ملا. اس کے بعد پھر وہ علماء کا غلام بن گیا، علماء کا غلام بن گیا. 16 حملے انہوں نے ہندوستان پر کیے اور علاقہ فتح کرنے کے بعد دوبارہ بغاوت ہو جاتی تھی. اور سومنات پر حملہ کرنے کے لیے جب ہو گیا، بہت سارے فوجی شہید ہو گئے، فتح نہیں ہو رہا تھا. تو ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ تھے، خراسان کے خرقان گاؤں میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے کہ بار بار حملہ کرنے جاتا ہوں، فوجی بہت زیادہ شہید ہو گئے، سومنات فتح نہیں ہو رہا، آپ دعا فرمائے. حضرت خرقانی کی آنکھیں بند تھی، اور جب آنکھوں کو کھولا کہا کہ فتح کر کے کیا کرو گے؟ کہا کہ اللہ کا نظام نافذ کروں گا. پکا وعدہ ہے؟ بالکل وعدہ ہے. اپنی قمیص حوالہ کر دی، فرمایا کہ اس قمیص میں نے بہت بڑی بھی ریا عبادت کی ہے، اور اس قمیص کو میں نے نالے نیم شب کے آنسو سے دھویا ہے. جاؤ جہاد شروع کرو، لیکن ظلم نہیں کرنا،
جہاد کرتے وقت اللہ کے قانون کو سامنے رکھنا، نافرمانی نہیں کرنا. مشکل آئے تو اس قمیص کو آگے رکھو، اللہ سے دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالی اس قمیص کا لاج رکھے گا، تیری دعا قبول ہوگی. محمود خود کہتے ہیں کہ جب ہم نے سومنات پہ چڑھائی کی تو ہندوستان بھر کی ہندو سومنات کے دفاع میں جمع ہو گئے تھے، ہمیں محاصرے میں لے لیا، ہم محاصرے میں آ گئے. ابو الحسن خرقانی کے کلمات یاد آ گئے. میں نے اس قمیص کو اٹھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے کہ میں اپنے وعدے پر قائم ہو یا نہیں ہو. تیرے نیک بندے کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہے، اگر سومنات فتح ہوا، ہندوستان ہمارے قبضے میں آیا تو میں ہندوستان کے سرزمین پر الہ العالمین تیرا نازل کردہ نظام نافذ کروں گا. اگر میں اپنے وعدے میں سچا ہوں تو آپ جانتے ہیں مجھے موقع عطا فرمائے. بس جیسے انہوں نے دعا مانگی، کالے بادل آئے اور ہندو فوج اندھی ہو گئی. محمود غزنوی نے چڑھائی کا حکم دیا اور چند لمحوں کے اندر میدان صاف ہو گیا. یہ ہمارے بادشاہوں کا حال تھا. پھر محمود غزنوی نے جب علاقہ فتح کیا، واپس گئے، دوبارہ بغاوتیں ہونے لگی. علماء اور ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں علماء کے ساتھ گئے کہ حضرت بار بار بغاوتیں ہو رہی ہے اور علاقہ فتح کرتے پھر بغاوت ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بغاوت جو ہے نا وہ مرکز لاہور تھا. اور انہوں نے کہا کہ میرا مرید ہے سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ، جو داتا کے نام سے مشہور ہے، یہ میرا خلیفہ ہے. کہا کہ علی میں ادھر آ جاؤں، آپ اپنے بستر باندھے لاہور جائے اور وہاں دن بھر بھیک مانگے اور مغرب سے پہلے پہلے اس کو تقسیم کرے. یعنی یہ ایک ذریعہ تھا، رابطہ تھا عوام کے ساتھ. اور پھر وہاں بیٹھ کر لوگوں کو نماز سکھائے، دین سکھائے، کلمہ سکھائے. سید علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا. صدمے سے مجھے غزنی سے لاہور پہنچنے تک بخار چڑھا رہا، کیونکہ زندگی بھر میں نے ماں سے پانی نہیں مانگا، گھر والوں سے کھانے نہیں مانگا کہ یہ بھی غیر اللہ سے مدد ہے. اب لوگوں سے بھیک مانگنا بہت مشکل کام تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، میں نے کیا. اور میں لاہور آیا اور میں نے وہی کام کیا. شام کو جب میں نے لنگر تقسیم کیا تو مغرب کے بعد مسلمان ہونے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگ گئی. میں نے غزنی کی طرف منہ کر کے اپنے شیخ کو سلام کیا کہ تیرے فراست کو سلام. اس وقت مجھے تیری بات سمجھ نہ آئی تھی. یہی محمود غزنوی علماء کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا، نیک لوگوں کا اتنا گرویدہ ہو گیا تھا کہ خراسان آئے اپنے کام سے، وہاں ارادہ پیدا ہوا کہ شیخ کی ملاقات ہو جائے. پھر دل میں خیال آیا کہ ضمناً ملاقات یہ سوئی ادب ہے، غزنی سے مستقل ملاقات کے لیے آؤں گا. پھر مستقل ملاقات کے لیے جب گئے، دروازے پہ پہنچے تو اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ شیخ سے کہو کہ بادشاہ تیرے ملاقات کے لیے آئے ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ باہر تشریف لائے اور شرف ملاقات بخشے. اور اپنے قاصد سے کہا کہ اگر وہ آنے سے انکار کرے تو اللہ کا یہ پیغام ان کو، یہ آیت جو ہے نا اس آیت کی تلاوت کر دینا. یہ حکم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ان کو سنا دینا. یا ایھا الذین اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، وقت کے حکمرانوں کی اطاعت کرو. قاصد کیا، سلام کیا، کہا کہ بادشاہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہے، ملاقات کے متمنی ہے. تو شیخ نے انکار کر دیا. قاصد نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی تو شیخ کہنے لگے کہ جاؤ محمود سے کہو کہ میں اللہ کی اطاعت میں اس قدر محو ہوں کہ اب تک مجھ سے اطاعت رسول کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا نہ ہو سکا، اسی پر میں شرمندہ ہوں. ایسی صورت میں بادشاہوں کی اطاعت کی طرف کیسے متوجہ ہو؟ قاصد نے آ کر بادشاہ کو پیغام دیا شیخ کا. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت عجیب آدمی ہے، جیسا ہم سمجھتے تھے ویسا نہیں ہے.
اور اپنا لباس اپنے غلام کو پہنایا، ایاز کا لباس خود پہنا، اور 10 کنیزوں کو غلاموں کا لباس پہنا کر ساتھ لے کر گئے. اندر داخل ہو گئے، سلام کیا، شیخ نے سلام کا جواب، بیٹھے بیٹھے سلام کا جواب دیا. اور پھر حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ایاز کی طرف متوجہ رہے بات کرتے وقت. بادشاہ نے کہا کہ فقیروں کی یہی دنیا ہے کہ بادشاہ آئے تو احترام میں کھڑے نہ ہو، ان کو نظر انداز کرے، بات کرے تو متوجہ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ بس ہماری یہی دنیا ہے، ہماری یہی دنیا ہے. شیخ کے زبان سے جیسے ہی کلمات نکلی، بادشاہ لرزنے لگا، سامنے بیٹھا اور کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے. تو شیخ نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ نامحرم لڑکیاں جو تمہارے ساتھ آئی ہے، سب سے پہلے ان کو مجلس سے نکالو. بادشاہ نے ان کو حکم دیا کہ چلے جاؤ. پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ بایزید بستامی کا کوئی واقعہ سنائے. تو شیخ نے کہا کہ بایزید بستامی فرمایا کرتے تھے کہ جس نے مجھے دیکھا ہے وہ ظلم ستم سے بری ہو گیا. سلطان نے کہا کہ کیا بایزید بستامی کا مقام مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا تھا؟ جن لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا اس میں تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، وہ کافر کے کافر، اور بایزید بستامی کو جو دیکھے وہ مسلمان ہو جائے، نیک ہو جائے. تو شیخ نے کہا کہ آداب ملحوظ رکھے اور حدود سے تجاوز نہ کرے، اور اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف صحابہ کرام نے دیکھا، ابو جہل ابو لہب نے نہیں دیکھا. اور قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وَهُمْ لَا يَنظُرُونَ، حقیقت میں آپ ان کو نظر نہیں آتے. اگر آپ ان کو نظر آتے تو یہ مسلمان ہو جاتے. اس کے بعد شیخ سلطان نے کہا کہ بطور علامت، بطور یادگار مجھے کوئی چیز دے دے. بادشاہ نے اپنا کرتا حوالہ کیا، شیخ نے اپنا کرتا حوالہ کیا، اور بادشاہ نے اشرفیوں کا ایک توڑا ان کے سامنے پیش کر دیا. شیخ نے سوکھی جو کی روٹی بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، کہا فرمایا کہ کھاؤ. بادشاہ نے جب توڑا منہ میں ڈالا، چبانے کی کوشش کی، وہ حلق سے نیچے نہ اترے. تو شیخ نے پوچھا کہ کیا جو کی سوکھی روٹی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی؟ بادشاہ نے کہا بالکل نہیں اتر رہی. کہا کہ جس طریقے سے میری سوکھی روٹی آپ کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی، اسی طریقے سے آپ کے اشرفیوں کا یہ توڑا میرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا. اس کو اٹھا کے لے جاؤ. ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. پھر بادشاہ نے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائے. کہا کہ بس میں تو ہر وقت یہ دعا مانگتا ہوں ہر نماز کے بعد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. کہا کہ نہیں، یہ تو عام دعا ہے، خصوصی دعا میرے لیے. کہا کہ جاؤ محمود، اللہ تیری عاقبت محمود کر دے. پھر آخر میں کہا کوئی وصیت؟ فرمایا کہ لوگوں سے شفقت سے پیش آ، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ظلم نہ کرنا، اور نماز باجماعت پڑھنا. نماز باجماعت پڑھنا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، تم کامیاب ہو. اگر تم ظلم نہیں کرو گے، اپنے رب کو راضی رکھو گے تو تم کامیاب ہو. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے راضی نہیں ہے، ساری دنیا تیرے ساتھ ہے، تو ناکام ہے، تو ناکام ہے. وما يفتح الله للناس من رحمت فلا ممسك لها. اللہ راضی ہے، اللہ نے دروازے کھول دیے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت
ان دروازوں کو بند نہیں کر سکتے. وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ کسی کے دروازے کو بند کر دے پھر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ان دروازوں کو کھول سکے. اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر ہمیں حاصل رہے گی، دنیا کے کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ساری دنیا ہماری حمایت میں کڑی ہے، ہمیں کوئی اللہ کے طرف سے آنے والے عذاب سے ہمیں دنیا کے کوئی طاقت پھر بچا نہیں سکتی. ہمارے حکمرانوں کو، عوام کو چاہیے کہ اپنے رب کو راضی رکھے، اپنے رب کو راضی کرے. اللہ راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک دفعہ اس دھرتی کو امن کا گہوارہ بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سپیک منصوبے کو کامیاب کرنے کا جب فیصلہ فرمائے گا، ساری دنیا اس دھرتی کے امن کو پھر تباہ نہیں کر سکتی. ساری دنیا اگر مل جائے تو آپ کی سپیک منصوبے ناکام نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو چھوڑ دیا، یہود اور نصارہ کے رضا کے تلاش میں ان کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنے رب کو چھوڑ دیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا، تو یاد رکھو تمہارا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس دھرتی کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا ہے اگر اللہ ناراض. وہ ذات یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اور اس سے پہلے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے. رات کا کچھ حصہ کبھی دن میں، دن کا کچھ حصہ کبھی رات میں شامل کرتا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. ایسی کوئی طاقت دنیا میں ہے جو رات لا سکے؟ ایسی کوئی طاقت دنیا میں ہے جو دن لا سکے؟ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی نے تاما ہوا ہے زمین اور آسمان کو. ہے کوئی طاقت جو آسمان کو اٹھا کر جو ہے نا کھڑا کر دے اللہ کے سوا؟ زمین کو زمین جیسی زمین بچھا کر دکھائے کوئی؟ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، چاند، سورج، تارے سب اللہ کے غلام ہے، سب اللہ کے غلام ہے. افرأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری رات کو قیامت تک کھڑی کر دے، ہے اللہ کے سوا کوئی جو دن لا سکے؟ کیا اللہ کے وحدانیت کے، اللہ کے قدرتوں کے یہ دلائل جو دن رات ہر وقت تم سنتے رہتے ہو، تمہارے کانوں سے، تمہارے دلوں کے اندر یہ دلائل نہیں اترتی؟ تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دن کو کھڑا کر دے قیامت تک، ہے کوئی اللہ کے سوا طاقت جو رات لا سکے جس میں ہم آرام کی طرف جائے؟ افلا تبصرون. یہ دلائل بکھرے پڑے ہیں، کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ ساری کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت ہے، ساری کائنات پر، ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے وہ حقیقت ہے جس سے ہر چیز کی وجود ہے، ہر چیز کی وجود ہے. وَلَقَدْ آتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا. ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ اداکار موجود نہیں تھا، بادشاہ موجود نہیں تھا، عوام موجود نہیں تھی، کلاڑی موجود نہیں تھا، اور یہ ڈانس کرنے والے یہ موجود نہیں تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وجود بخشا. علماء بھی موجود نہیں تھے، طلباء بھی موجود نہیں تھا، اللہ نے سب کو وجود بخشا. اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. آج 1400 سال کے بعد
لیبارٹریاں اسی تحقیق کی تائید کر رہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 2 پانیوں سے پیدا فرمایا. میل فیمیل کے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. اور اس پانی کو اللہ نے کس سے بنایا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو مٹی سے نکالا غذا کی شکل میں. ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ نکالا اور وہ بچے کے ماں باپ کے جسم میں آیا، اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے ماں کے پیٹ میں اس کو جمع فرمایا. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کے ماں کے پیٹ میں اس قطرے کو ٹھکانہ دیا. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرے کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا. فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گوشت کے لوتڑے میں تبدیل کیا. فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہڈیاں نکالی. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو گوشت بنایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صورت دی. وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ پاک جیسا چاہتا ہے ویسی صورت ماں کے پیٹ میں بچے کو عطا کرتا ہے. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں بیلنس کر کے پیدا کیا. ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اگر لمبا ہوتا عجیب لگتا، ایک کان بڑا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا عجیب ہوتا، نہ کہ ایک سوراخ اگر تنگ ہوتی دوسری بڑی ہوتی تو عجیب لگتا. ایک ہونٹ بڑا ہوتا دوسرا چھوٹا ہوتا، یا ایک ہونٹ ہوتا دوسرا نہ ہوتا عجیب لگتا. اللہ پاک نے ہر عضو کو وہاں اسی طریقے سے پیدا فرمایا جہاں جتنا اچھا لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت شکل میں نے انسان کو دی. جس انسان کو میں اور آپ بدصورت کہتے ہیں، کائنات کے نقشے میں انسان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کے اندر انسان کے اس آدمی کے اس شکل کے برابر جو ہے حسن نہیں. میرے دوست میرے بھائیوں، یہ ان مراحل سے میرے رب نے ہمیں گزار کر دنیا میں لایا، اور پھر ہمارے فائدے کے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اس نقشے کو قائم فرمایا. اور کائنات کا یہ نقشہ، اس میں ذرہ ذرہ اللہ کے حکم سے ہمیں فائدہ پہنچا رہے. اس لیے نہیں کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم بت اور بندر کے سامنے گر جائے، چاند سورج تاروں کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد ہم حجر اور شجر کے طواف شروع کریں، قبروں کے طواف کرنے لگ جائے، ان کی پوجا میں لگ جائے. اس لیے ہمیں اللہ نے پیدا نہیں فرمایا کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور اسلامی ریاست کے تاج سر پر سجنے کے باوجود ہم یہود اور نصارہ کے قدموں میں جا کر گرے، اور ملک کی ریاست ہونے کے ناطے ہم ریاست کے تمام عوام کے عزت کو خاک میں ملائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں فرمایا. میرے دوست میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے بندگی کو اختیار کرے، اللہ کے بندگی کو اختیار کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کم و بیش اسی لیے بھیجے کہ مخلوق کو مخلوق کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لا کر جو ہے لگا دے. تو میرے دوستوں میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو ہم ناکام ہیں. ہمارے مسائل کا حل اسی میں ہے، ہمارے مشکلات کا حل اسی میں ہے، ہماری ریاست دھرتی کا امن اسی میں ہے، ہمارے منصوبوں کے کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں. رب راضی ہے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہے ہمارے سارے تدابیر سدا بسارا ثابت ہوں گے. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ
الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا ما قد كتبه الله لك. ساری دنیا اگر آپ کے حمایت میں جمع ہو جائے تو اس فائدے میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتی جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری دنیا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اس نقصان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے. فائدہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچے گا، نقصان بھی اللہ. مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس لیے ضرورت ہے اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو، کیونکہ دنیا کفر اسلام کو مٹانے کے لیے ایک ہو گئی ہے، لیکن اسلام کے حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. قیامت تک اسلام رہے گا، مسلمان رہے گا. اگر ہم نے اپنا فریضہ اپنے زمانے میں ادا کیا تو ہماری آخرت بن جائے گی، اور اگر ہم نے اپنے فریضے کے اندر کمی کوتاہی کر دی تو ہماری آخرت تباہ ہو جائے گی. سارے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اپنے اعمال درست کرے، اور پھر ہمارے حکمرانوں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ساری مسلم دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ رابطے کر کے ان کو ایک کرے، کیونکہ المسلم کجسد واحد، ایک جسم بن جائے تاکہ دنیا کفر کا صحیح طریقے سے مقابلہ ہو. میرے دوستو، میرے بھائیو، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے کہا اللہ تبارک و تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ الجامعہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد تشریف لانے والے ہیں، پھر وہی باغ اور وہی بلبل انشاءاللہ. بس دعا گو رہے کہ اللہ تبارک و تعالی شیخ الجامعہ کے وہاں 1-2 دن جو باقی ہے تو وہاں رہنا اور واپسی خیر اور عافیت کے ساتھ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله علي الذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله.
المبعوث الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات، واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات، وعليكم بسنتي فإن السنة تهدي إلى الإطاعة، ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك، وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين، ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين، ولا تحب الدنيا فتكون من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأخزاهم علي، وفاطمة سيد نساء أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر لباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. رضي الله عنهم أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.